ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا معاشرہ سوشل میڈیا کے جال میں پوری طرح گرفتار ہے، اور اب لوگوں کے پاس میں اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو سوشل میڈیا پر دینے کے لیے وقت ہے، اور میڈیا جس میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اب بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ ان دونوں شعبوں میں آدمی صرف بات سنتا ہے اور پڑھتا ہے، اپنی بات نہیں رکھ پاتا۔ اور سوشل میڈیا ایک ایسا میدان ہے جس میں آدمی اپنی بات کہتا بھی ہے اور دوسروں کی سنتا بھی ہے، تو یہ شعبہ بڑی ترقی کے ساتھ میں آگے بڑھ گیا۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، اور اس کے علاوہ جو MIU اور دیگر بہت سارے اس طرح کے شعبے، گوگل پلس وغیرہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی سوشل میڈیا کے پھندے کے اندر گرفتار نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا ایک بہتا ہوا دریا ہے، اس کے اندر لوگ اچھی چیزیں بھی ڈالتے ہیں اور گندگی بھی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جس میں صاف ستھرا پانی بھی ملتا ہے اور کچرا بھی نظر آتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو دینی باتیں بھی ملیں گی، اسلامی تعلیمات بھی ملیں گی، اخلاقیات کا درس بھی ملے گا، بزرگوں کے اقوال بھی ملیں گے، قرآن و سنت کے تراجم بھی ملیں گے، اور اسی میں آپ کو بے حیائی بھی ملے گی، فحاشی اور عریانیت بھی ملے گی، وقت کا ضیاع بھی ملے گا، گمراہیت بھی ملے گی، الحاد اور بے دینی بھی آپ کو نظر آئے گی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں نے الگ الگ ٹاپک پر مختلف جمعات کے اندر میں نے گفتگو کی۔ ایک بار سوشل میڈیا پر ہونے والی بے حیائی کے حوالے سے گفتگو کی، ایک جمعہ میں نے سوشل میڈیا پر وقت کی بربادی کے بارے میں گفتگو کی۔ آج جو میں نے اپنا یہ عنوان بنایا سوشل میڈیا کا، یہ ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے اور بڑا ضروری ٹاپک ہے، اور اس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی ترقی کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ہر کوئی 10 20 25 50 100 200 آدمی کو لے کر کے سوشل میڈیا پہ اپنا گروپ بناتا ہے، ایڈمن بنتا ہے، اور اس کے بعد میں اس گروپ کے اندر چیٹنگ، پوسٹ شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، اور یہ سب جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نہ تو گروپ بنانا ناجائز ہے اور نہ ایڈمن بننا ناجائز ہے۔ گروپ بھی بنا سکتے ہیں، اس کا ایڈمن بھی کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن صرف گروپ بنا لینا اور اس کا ایڈمن بن جانا، اس سے جو ہے وہ ایک بندے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہاں سے اس کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی طرف اگر توجہ نہ دی گئی تو کتنی جو ہے وہ جانوں کو وہ ہلاکت کے حوالے کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کا ایمان غارت کر چکے ہیں، اور کتنے لوگوں کا ایمان خطرے کے اندر نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی غالباً یہ حدیث پاک ہے،
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो, ख़बरदार, तुम में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हर शख्स से उसकी रियाया के बारे में यानी उसके मातहतों के बारे में सवाल होगा। फिर हदीस पाक में तफसील है, खुलासा यही है कि बाप अपने बच्चों का ज़िम्मेदार होता है, शौहर अपनी बीवी का ज़िम्मेदार होता है, घर का मुखिया अपने मातहतों का ज़िम्मेदार होता है। तो जब हर शख्स की ज़िम्मेदारी शरीयत मुतहरा ने मुतय्यन फरमा दी कि हर शख्स ज़िम्मेदार है और क़यामत के दिन उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, तो जब आपने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर 25, 50, 100, 200 लोगों को आपने ऐड किया, तो क्या आपकी एडमिन होने के एतबार से ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो लोग जो अलग अलग तरीके से बिखरे हुए थे, आप उन सब को समेट करके एक जगह लाए। उसके बाद में आपने मौका दिया कि अपनी बातों को ग्रुप के अंदर रखो। अब अगर उसके अंदर कोई बेहयाई की बात रखता है, कोई अगर बुराई की बात रखता है, तो क्या यह एडमिन की ज़िम्मेदारी नहीं है उस बुराई की रोकथाम करे, ऐसे शख्स को मना करे। अगर वो बाज नहीं आता तो उसको रिमूव करे, और अगर वो ये भी करने की ताकत नहीं रखता तो फिर क्या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ऐसे ग्रुप को डिलीट करके ऐसे ग्रुप को ख़त्म कर दे। जो बुराई एक बंदे तक थी, आपने ग्रुप बनाया और उसके बाद में उसने अपने बुराई तुम्हारे बनाए हुए ग्रुप के अंदर डाली, जिससे 100, 200, 400 लोग बुराई के अंदर मुब्तला हुए। चाहे वो फाशी की बात हो, उरियानियत की बात हो या गुनाह की बात हो, चाहे किसी की गीबत हो, चाहे किसी की चुगली हो, चाहे किसी की बेइज्जती हो, चाहे किसी की हतक इज़्ज़त हो, अगर कोई भी गुनाह है, कैसा भी गुनाह है, कैसी भी बुराई है, कैसा भी जुर्म है, एक बंदे का जुर्म तुमने आम करने के लिए जब इतना बड़ा ग्रुप बना करके उसे दे दिया और वो तुम्हारे बनाए हुए ग्रुप के ज़रिए अपनी बुराई को एक बंदे तक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्या ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, तुम में से जो बुराई देखे अपने हाथ से बुराई को रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो अपनी ज़बान से बुराई को रोके। अगर ज़बान से बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता तो ईमान का अदना दर्जा ये है कि उस बुराई को अपने दिल के अंदर बुरा जाने। आप मुझे बताएं, जो बंदा ग्रुप एडमिन होता है, जो ग्रुप बनाता है, क्या वो अपने हाथ से बुराई को रोकने की ताकत नहीं रखता? वो तो हाथ से रोकने की ताकत रखता है। दूसरे लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है, वो ये कह सकते हैं ग्रुप के लोग हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो एडमिन है वो ऐसे लोगों को जो है वो रिमूव कर सकता है, ऐसे लोगों को ग्रुप से निकाल सकता है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। और अगर वो इतनी ताकत अगर नहीं रखता, उसके अंदर इतनी जसारत और हक गोई की इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं है, तो बुराइयों को जिस प्लेटफार्म से आम किया जा रहा है, उसने उस प्लेटफार्म को तैयार किया है, उसे चाहिए कि उस प्लेटफार्म को उजाड़ कर रख दे और ऐसे ग्रुप को ख़त्म कर दे। ये एक ऐसा जो है वो मुआशरे का जो सुलगता हुआ उन्वान है कि आज बहुत सारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लोग क्या समझते हैं, हमने ग्रुप बना दिया और ग्रुप बनाने के बाद में अब जो चाहे उसके अंदर डाले, जो चाहे उसके अंदर गंदगी डाले, जो चाहे उसके अंदर बुरी बात डाले, जो चाहे उसके अंदर अपनी मनमानी करे, जिसकी चाहे इज्जत उछाले, जिसके चारे में बाए जो है वो गीबत करे और जिसकी चाहे वो है वो बुराई बयान करे। ये एक ऐसा जुर्म है, ये जुर्म बाकी रहने वाला जुर्म है। आप एक गुनाह करते हैं, वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपने जो ग्रुप बना करके प्लेटफार्म दिया है, उस प्लेटफार्म से वो गुनाह का जो प्रचार कर रहा है, गुनाह को जो आम कर रहा है, यहाँ के लोग भी मुतासिर हो रहे हैं और उसके बाद में आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, दूसरे लोग भी मुतासिर होंगे। तो एक गुनाह होता है, वो गुनाह होता है और ये एक ऐसा गुनाह है जो सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि गुनाह जारी है, ये गुनाह जारी रहने वाला गुनाह है और इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया था, जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूछा गया कि क्या हमारे दरमियान नेक लोग मौजूद हों तब भी अल्लाह का अजाब आता है? मेरा आका अलैहि सलाम ने फरमाया हाँ आता है। तो मेरा आका अलैहि सलाम से पूछा गया क्यों आता है, वजह क्या है? मेरा आका अलैहि सलाम ने फरमाया सुस्ती और खामोशी की वजह से। यानी लोग जुर्म करें, लोग गुनाह करें, तुम सुस्ती से काम लो, खामोशी इख्तियार करो, उसके गुनाह को रोकने की ताकत के बावजूद भी अगर गुनाह को न रोको तो अल्लाह का अजाब आया करता है। हज़रत सैयदना अबू बकर
बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आए लोगों, तुम ये आयत करीमा पढ़ते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम। इस आयत करीमा का क्या ये मतलब समझते हो कि कोई गुनाह करे तो फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, मैंने खुद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई जुल्म करे, अगर कोई गुनाह करे और कोई उस गुनाह को रोकने की ताकत के बावजूद अगर जालिम का हाथ न पकड़े तो अल्लाह ताला उस अजाब के अंदर सबको मुब्तला फरमा देता है। तो ग्रुप एडमिन तो इसके अंदर पूरे तौर पर दाखिल है। आप बनी इसराइल की तारीख पढ़ें, उलमा यहूद की अल्लाह ने मजम्मत फरमाई। क्यों मजम्मत फरमाई? फरमाया कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फ़अलू हो। अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत करीमा का मफहूम यही है, वो उलमाए यहूद बुराई करने वालों को बुराई से रोका नहीं करते थे। अल्लाह ने इसलिए फरमाया लबीसा मा यसनऊन या मा यामलून, यानी क्या ही बुरा है वो काम जो वो करते हैं। यानी जो बुराई से न रोके, मेरे रब ने फरमाया कि वो बहुत बुरा काम करते हैं। हजरात मुकर्रम, आज सोशल मीडिया के मैदान के अंदर, अब चूँकि हम तो कभी कोई ग्रुप बनाते भी नहीं और कई ऐसे लोग हैं अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती हमको उसमें दाखिल कर देते हैं, एडमिन में भी नाम डाल देते हैं, लेकिन न कभी हमें उसकी फुर्सत मिलती है कि उसकी तरफ हम तवज्जो दें। लेकिन अगर कोई बंदा ग्रुप बनाता है तो उसको पहले अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा लेना चाहिए, मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो ग्रुप के अंदर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ अगर बात होगी तो मैं एक्शन लूँगा, कोई गलत बात होगी तो मैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौरन कार्रवाई करूँगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो कभी भी बंदे को सोशल मीडिया के इस कूचे के अंदर हरगिज़ कदम नहीं रखना चाहिए। ये तो मैंने खाली एक बात बयान की है, वरना इसके अंदर जो बुराइयों का एक सैलाब है उस पर हर एक पे अलग अलग तौर पर गुफ्तगू की जा सकती है। मैं देख रहा हूँ, दुनियावी बातें छोड़े, आप दीन के मामले में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। दीनी एतबार से मैं देखता हूँ कि लोग सोशल मीडिया पर ग्रुपों के अंदर कुरान की आयतें भेज रहे हैं, उसका माना गलत बयान कर रहे हैं, हदीस पाक भेज रहे हैं, तर्जमा गलत भेज रहे हैं, किसी की कोई बात नकल कर रहे हैं, वो बुजुर्ग की बात है ही नहीं और कह रहे फलां बुजुर्ग ने ये फरमाया है। और कितने तो ऐसे लोग हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस नहीं होती है उसे भी हदीस कह करके आगे भेज देते हैं। अब अगर कोई ये कहे हम लोग तो आलिम तो है नहीं, हमें क्या पता ये हदीस है कि नहीं, तो आपको किसने पता, किसने कहा था कि आप ग्रुप बनाएं? जब आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, आप इतना इल्म नहीं रखते हैं, तो आपको ग्रुप बनाने की किसने जो है वो अथॉरिटी दी थी कि आप जो है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब कराने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म फार्म करें? अगर आप इतनी सलाहियत और इतना इल्म रखते हैं तो ग्रुप बनाएं, और अगर इतनी सलाहियत नहीं रखते तो किसी आलिम से राब्ता करें और उसको दिखाएं कि ये हदीस पाक है, ये कुरान पाक की आयत करीमा है, ये फलां चीज़ है। क्या इसको जो है वो ग्रुप के अंदर बाकी रखा जा सकता है? इसके ऊपर शरीयत का कोई हुक्म तो नहीं है, लेकिन बंदा ये समझता है कि जैसे दुनिया का जो है वो काम चल रहा है ऐसे भी ग्रुप भी चलता रहेगा। लेकिन उसे पता नहीं रहता कि जिस तरह बंदा एक क्लिक करके अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपडेट करता है, कितने ऐसे लोग हैं एक क्लिक करके अपने नामा अमाल के अंदर गुनाह अपलोड करते हैं, अपने नामा अमाल के अंदर गुनाह दर्ज करवाते हैं और गलत चीज़ों को जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर करके, फॉरवर्ड करके, लाइक करके और उनके अंदर उनकी तायद में कमेंट करके अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं। इसके जो अलग अलग पहलू हैं आपको हैरत होगी, और मैं तो खुद इस पर हैरत में मुब्तला हूँ कि लोगों को हो क्या गया है। दीन को उन्होंने मजाक बनाया, दीन को जो है वो तमाशा बना दिया। बताओ, सुन्नियों के ग्रुप हैं, अहले सुन्नत व जमात के ग्रुप हैं और बनाने वाले भी सुन्नी, सारे ग्रुप के अंदर रहने वाले भी सुन्नी, लेकिन मालूम है उसके अंदर गैरों के, बद मज़हबों के वीडियो, उनकी तकरीरें अपलोड की जाती हैं, गैरों की पोस्टें अपलोड की जाती हैं। यहाँ पर मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो यह है, अगर बद मज़हबों की कोई पोस्ट या उनकी कोई तकरीर अगर अपलोड की जाती है, उसके अंदर अच्छी बात बताई गई, कुरान और हदीस की बात बताई गई, सही बताई गई, तब भी उसको अपलोड करना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए पहली वजह उसकी ये है कि आपने जब उसकी सही बात को अपलोड किया, अब जाहिर सी बात है अहले सुन्नत के ग्रुप के अंदर जब किसी बद मज़हब की आपने अच्छी बात शेयर की, उस ग्रुप के अंदर 100, 200, 400 लोग हैं, उनको अच्छी लगेगी, बाद में वो सर्च करेंगे, उसको और सुनना चाहेंगे, उसकी और बातों को भी वो जो है वो पढ़ना चाहेंगे। तो बताओ, आज उसने वो सही बात कही जो आपने ग्रुप में डाली, अब आपके भेजने की वजह से लोग उसकी गलत बातों को भी सुन रहे हैं। अगर वो गुमराह हो गए तो उसकी गुमराही का जिम्मेदार
تابعدار کون ہوگا. آپ دیکھیں جب کیو ٹی وی شروع کے اندر جب نکلا تھا تو کیو ٹی وی کے بارے میں یہ ہنگامہ تھا کہ اہل سنت کا چینل ہے, اور سنی لوگ کثرت سے اس کو دیکھنے لگے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے خبیث لوگ آ کر کے تفسیر بیان کرتے, حدیثیں بیان کرتے, اور پھر کیو ٹی وی کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ گمراہی کا شکار ہوئے تھے. یہ ہماری آنکھوں دیکھ کا حال ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ چند سالوں پہلے اس کا نظارہ کیا ہے. آپ کو کیا معلوم نہیں, اگر بد مذہب صحیح بات بھی کہے تو اس کی صحیح بات کو بھی جو ہے وہ سننا اور پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے تابعی ہیں, آپ کی بارگاہ میں دو مذہب آئے, آ کے کہنے لگے ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں سنا سکتے. انہوں نے کہا کہ حدیث پاک ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, حدیث بھی نہیں بیان کر سکتے. اب وہ آگے کچھ بولنے لگے. آپ نے فرمایا یا تو تم اٹھ کر کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کر کے چلا جاتا ہوں. جب وہ چلے گئے, لوگوں نے کہا حضور قرآن سنا رہے تھے, حدیث سنا رہے تھے, آپ سن لیتے تو کیا فرق پڑتا. اتنے پائے کے امام, اتنے بڑے تابعی, ہزاروں علماء کے استاد حضرت محمد بن سیرین نے کیا جواب دیا. فرمایا وہ بد مذہب اگر قرآن پڑھتے یا حدیث بیان کرتے اور اس کا غلط معنی بیان کر دیتے, اور وہ معنی اگر میرے دل میں بیٹھ جاتا تو میرے ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا. اتنے پائے کے امام قرآن اور حدیث بھی سننا گوارا نہ کریں کہ کہیں ان کی غلط بات میرے دماغ میں نہ بیٹھ جائے, اور ہم لوگ سنی گروپ بنا کر کے ایڈمن بننے کے شوق کے اندر جو ہے وہ غیروں کی پوسٹیں شیئر کی جائیں, ان کی تقریریں شیئر کی جائیں, اور اس کے اوپر ہم کوئی ایکشن نہ لیں. اگر کوئی جو ہے وہ تمہارے خلاف کوئی بات کہے تو فوراً ایکشن میں آ جاؤ, اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو تو اس کا کوئی ایکشن نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں. کہتے ہیں سب اپنے ہی لوگ ہیں. حضرات مکرم, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کی طرف اگر توجہ, ہم نے دیکھا کتنے لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. میں جانتا ہوں کئی ایسے لوگوں کو جو گمراہیت کا شکار ہو گئے. معلوم کیا گیا وجہ کیا ہوئی, کہا کہ وہ فلاں کی جو ہے وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تو پھر بعد میں اس کو مجھے اچھا لگا, اس کی میں دوسری ویڈیو جب میں نے سننا شروع کیا تو پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے اسی کا ہو کر کے رہ گیا. اب بتائیں, ایک بات اگر کوئی اچھی کہہ دے بد مذہب, تو کیا گارنٹی ہے کہ ساری باتیں جو ہے وہ اچھی ہی کہے گا. اور علماء نے فرمایا دین اگر سیکھو تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں دین کس سے لیا جا رہا ہے. غلط لوگوں سے دین کی بات سیکھنا یہ بھی شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے. میں نے کتنی بار اس سے پہلے بھی بیان کیا, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے. وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں, توریت کا نسخہ لائے ہیں. توریت تو آسمانی کتاب ہے, توریت تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے نبی پر نازل کی تھی, لیکن جب لوگوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, چہرے پہ نظر نہیں پڑی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اے عمر, کہ اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھتے؟ جب حضرت عمر نے نظر اٹھا کے دیکھی تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار تھے, اور میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار دیکھے حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ معافی طلب کی. کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر, آپ کے نبی ہونے پر, اسلام کے دین حق ہونے پہ ایمان لاتا ہوں, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں. میرے آقا نے آگے جملہ ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ کی پیروی کرتے تو گمراہ ہو جاتے. فرمایا اگر موسیٰ ہوتے تو وہ میری پیروی کرتے. یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ جو آسمانی کتاب تبدیل کر دی جائے اس کتاب کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو وہ آسمانی کتاب نہیں, غیروں کے بنائے ہوئے غلط عقیدے, ان کو اگر کوئی پڑھے گا, قرآن و سنت کے نام پر ان کی غلط تفسیروں کو پڑھے گا, کیا وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا؟ میرے آقا نے بتا دیا میں آ گیا ہوں, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب اگر سکہ چلے گا تو دین محمدی کا سکہ چلے گا. اب اگر کوئی کہیں اور جاتا ہے تو گمراہیت کا شکار ہو کر کے رہ جائے گا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ڈسے ہوئے ہیں. کوئی دیوبندی بن گیا, کوئی غیر مقلد بن گیا, کوئی قادیانی بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی ملحد ہو گیا, کوئی مرتد ہو گیا. جب پتہ چلا کہ کیوں ہو گیا, کہ یہ سوشل میڈیا پر, یہ یوٹیوب پر مشغول ہوئے تھے, غیروں کی ایک اچھی بات سن کر کے جب اندر تک گئے تو اندر سے پھر گندگی ان کے ہاتھ میں آئی اور ان کے ایمان کا جنازہ نکلا, اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سزاوار ہو گئے. حضرات مکرم, ایڈمن حضرات یہاں پر بھی موجود ہوں گے, میری آواز دور تک بھی جائے گی, بہت دور تک جائے گی.
تو میں یہ بات بڑے واضح الفاظ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا کے کسی بھی جگہ پر، چاہے یوٹیوب پہ بنائے، چاہے انسٹاگرام پہ بنائے، چاہے وہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بنائے، کسی بھی جگہ گروپ بنائے، تو سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لے میرے پاس میں علم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو میں گروپ بنانے سے پہلے کسی اہل علم کی رہنمائی حاصل کروں گا۔ اس کے بعد میں جب گروپ بنائے تو اس بات کا جائزہ لے لے کہ جو میں گروپ بنا رہا ہوں غلط باتوں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں۔ اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس کوچے کے اندر قدم نہ رکھے، اگر طاقت رکھتا ہے تو پھر قدم رکھے، اور پھر اس کے بعد میں جب گروپ بنا لے تو اس بات کا خیال رکھے کہ وہ ایسا نہیں کہ گروپ بنا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے، روزانہ دیکھتا رہے کوئی شریعت کے خلاف بات تو نہیں آ رہی ہے، کوئی اخلاقیات کے خلاف تو بات نہیں آ رہی ہے، کوئی ایمان اور عقیدے کے خلاف تو بات نہیں آ رہی ہے۔ جو گروپ کے اندر شیئر کیا جا رہا ہے وہ سنی کی باتیں ہیں یا بد مذہب کی باتیں ہیں؟ اگر اہل سنت کی باتیں ہیں تو اس کا حوالہ دیا ہے کہ حوالہ نہیں دیا ہے؟ اگر حوالہ دے کے بات کی ہے تو وہ حوالہ معتبر ہے کہ وہ حوالہ غیر معتبر ہے؟ پوری جانچ اور پٹک کرنے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تب جا کر کے اس کوچے میں قدم رکھے، ورنہ ایڈمن بننے کے شوق کے اندر آپ کا یہ قدم آپ کو جہنم کے حوالے کر کر کے رکھ دے گا۔ کیونکہ قیامت کے میدان میں جب پوچھا جائے گا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایڈمن سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے گروپ بنایا، لوگ اس کے اندر شامل ہوئے، شریعت کا مذاق بنایا جاتا رہا، غیروں کی باتوں کو نقل کیا جاتا رہا، لوگ جو ہے وہ زہر پیتے رہے اور تو جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ میں بیٹھا رہا، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ کیا جواب دے گا؟ حضرات مکرم، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اس کی میں مثالیں اگر بیان کرنے لگوں تو وہ سوشل میڈیا جتنا بڑا میدان ہے اس کی مثالیں بھی اتنی ہی زیادہ ہیں۔ میں خالی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو گروپ بنا کر کے لوگوں کو شربت کے بجائے ہم زہر پلا رہے ہیں، ہم گروپ بنا کر کے لوگوں کو پاکی کی جگہ ناپاکی جو ہے وہ اڈھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل سنت کے گروپ ہیں، گروپ کے ایڈمن سنی ہیں، اور اس کے اندر جتنے لوگ ہیں سب سنی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ان کے اندر میں نے کئی گروپوں کے بارے میں سنا کہ یہ میسیج جو ہے وہ شیئر کیا گیا، جس کے اندر جو ہے وہ بڑا کوئی جاہل الڑ قسم کا، اگر وہ سنی ہے نہیں تو پھر وہ جو ہے وہ بد مذہب ہے تو پھر کہنا ہی کیا۔ اس نے لکھا کہ آج ہندوؤں کے اندر لاکھوں فرقے ہیں لیکن وہ مذہب کے نام پر نہیں لڑتے، سکھوں کے اندر اکالی ہیں، نرنکاری ہیں، وہ مذہب کے نام پر نہیں لڑتے، اسی طرح جین کے اندر جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ طریقے کے فرقے ہیں، وہ مذہب کے نام پر نہیں لڑتے، اسی طرح عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ کیتھولک فرقہ ہے اور الگ سے جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ فرقے ہیں، لیکن وہ آپس میں اختلاف کے باوجود مذہب کے نام پر نہیں لڑتے، سب متحد ہو کر کے کام کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا قرآن ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا دین ایک، اور پھر ہم اتنے فرقوں کے اندر کیوں بٹ کر کے رہ گئے؟ آگے معلوم ہے کیا لکھتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے وہ کافر گردانتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے لکھتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، کہتا ہے وہ، یعنی یہ سنیوں کے گروپ کی جو بات میں وہ بتا رہا ہوں، وہ کہنے والا کون ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ آگے لکھتا ہے کہ آج ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اتر رہی ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہی ہمارا پاگل پن ہے اور یہی ہماری بے وقوفی ہے۔ اور کہا سب مسلمانوں ایک ہو جاؤ، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، متحد ہو جاؤ اور پچھلی بے وقوفیوں کو نہ دہراؤ۔ اب لوگ اس کو، میں نے دیکھا علماء نے بھی پڑھا، عوام نے بھی پڑھا، اور سب پڑھ کر کے ایسے گزر جاتے جیسے کچھ نہیں ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا، گروپ کے اندر ہر آدمی ایک جیسی صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا، اس میں سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں جو برائی کو سمجھ جاتے ہیں، کتنے ایسے بھولے بالے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک کانٹا رہ جاتا ہے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، جب وہ متفق تو ہمیں پھر اس کے اندر اتفاق نہ کریں تو پھر یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس ایک میسیج کے اندر کتنا زہر پلایا گیا ہے، یہ ایک میسیج ہے، اس کے اندر کتنی جو ہے وہ گندگی اونڈیلی گئی ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ لکھنے والے نے جو یہ لکھا کہ ہندوؤں میں لاکھوں فرقے، وہ لوگ نہیں لڑتے،
عیسائیوں میں فرقے وہ لوگ نہیں لڑتے، جینوں میں فرقے وہ نہیں لڑتے، سکھوں میں فرقے وہ نہیں لڑتے، ہم لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بات جو لکھا ہے نا اس نے، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنا کیا چھوٹی بات ہے؟ ساری دنیا کے ہم سنی مسلمان علم غیب مانتے ہیں، ہم توسل کے قائل ہیں، اور ہمیں جو مشرک کہے کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، ان جتنے غیروں کی مثالیں پیش کی گئی، یہ اگر آپس میں لڑیں تو بھی کافر ہیں، اور سب آپس میں ایک ہو جائیں تب بھی کافر ہیں، تو کہاں وہ کافروں کی جماعتوں کا ایک ہونا اور کہاں اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ حق پر ہونا؟ ایک کو دوسرے کی مثال کے اندر پیش کرنا یہ کتنی بڑی جہالت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ مجھے بتائیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا لیے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو فرقے ختم کر دینا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ بس مرنے کی دیر ہے، ادھر تو مرے گا ادھر مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام بہت پہلے بتا کے چلے گئے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے، 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب اگر کوئی کہتا فرقہ بندی ختم ہونا چاہیے، وہ میرے آقا علیہ السلام پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو جو ہے وہ رد کرنا چاہ رہا ہے۔ جب میرے آقا نے بتا دیا کہ فرقے ہوں گے ہوں گے ہوں گے اور ہوں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہوں گے تو اس کو چاہیے کہ یا تو پھانسی کا پھندا لٹکا کے مر جائے یا زمین کے اندر گھس جائے۔ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو ہے وہ یہ فرقہ بندی جو ہے مسلمانوں نے پیدا کر لی، میں کہتا ہوں فرقہ کس نے بنایا یہ بھی تو دیکھو۔ کیا سنیوں نے فرقہ؟ ہم کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے، ہمارے غوث پاک بھی سنی تھے، ہمارے خواجہ غریب نواز بھی سننے تھے، ہمارے بہاؤالدین نقشبندی بھی سنی تھے، صحاب الدین شہروردی بھی سنی تھے، ہمارے جتنے اکابر سب سنی تھے۔ ہم نے کہاں فرقے بنائے؟ فرقے کس نے بنائے؟ جنہوں نے بنائے ان سے جا کر کے بات کرو، تم نے فرقے کیوں بنائے؟ اور میں جمعہ میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر 1857 سے پہلے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے فرقے کس نے بنائے؟ میں نے پوری تاریخ اور ہسٹری اس کی بیان کی ہے۔ اور پھر وہابیوں کے امام اسماعیل دیلوی نے کتاب لکھی تھی تقویۃ الایمان۔ دل کے کانوں سے سن لینا میری اس بات کو اگر نہیں سمجھ میں آئے تو۔ وہابیوں کے امام نے جب کتاب لکھی، اپنے حواریوں مواریوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا سنو میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب جب چھپے گی مارکیٹ میں جائے گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے لیکن لڑ بڑھ کر کے صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلی لکھ دیا ہے، اب بتاؤ میں کتاب چھپواؤں کہ نہ چھپواؤں؟ اس کے جتنے یار دوست تھے سب نے کہا چھپواؤ۔ جو کتاب لکھی وہابیوں کے امام نے خود بند کمرے میں اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کتاب چھپے گی تو جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، لڑائی ہوگی، لڑیں گے بھڑیں گے صحیح ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ لڑائی کس نے کروائی؟ فرقے کس نے بنائے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہم فرقہ بندی کرتے ہیں، جو وہابیوں کا امام ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں لڑائی کے لیے کتاب لکھوا رہا ہوں۔ ہم نے تو آج تک لڑائی کے لیے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے۔ حضرات مکرم جو یہ پوسٹ کرنے والا ہے، اگر اس کا نام معلوم ہوتا تو اس کی قاعدے سے خبر لی جاتی۔ اور آگے جو اس نے یہ لکھا معاذ اللہ رب العالمین کہ اس نے جو یہ کہا کہ یہ اتنے فرقے بنا دیے گئے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ ہم سے روٹی ہوئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوگی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے فرقے ختم کر دو اور سب ایک ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور معاذ اللہ آگے جو اس نے لکھ دیا کہ یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ہماری بے وقوفی اور پاگل پن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا تھا یہ اس کو پاگل پن کہنا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن آپ کی طرف منسوب ہے غنیۃ الطالبی، اس کتاب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ امت کے اندر اتنے فرقے ہیں 73، ان میں سے 72 جہنم میں جانے والے، ایک جنتی۔ تو کیا معاذ اللہ غوث پاک کی طرف یہ جو ہے وہ بدبودار نسبت کی جائے گی؟ اس نے جو یہ لکھا کہ جو فرقہ بنانے والے یہ پاگل پن کا شکار ہے، معاذ اللہ رب اللہ۔ یہ غوث پاک پر اعتراض ہوا، یہ خواجہ غریب نواز پر اعتراض ہوا، یہ سارے محدثین پہ اعتراض ہوا، یہ سارے مفسرین پہ اعتراض ہوا، ہمارے جتنے اکابر تھے، جتنے صحابہ تابعین تھے، سب ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہتے تھے اتنے گمراہ فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ اور یہ پاگل پن کی جو ہے وہ ساری حدوں کو پار کر کے جو یہ لکھ رہا ہے کہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ ہمارا پاگل پن ہے کہ ہم نے یہ فرقے بنا لیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کیا لکھتا ہے کہ ہمارا قرآن ایک
ہماری کتاب ایک اور ہم سب ایک ہیں، پھر آپس کے اندر ہم یہ فرقہ بندی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے وہ بھی وہی قرآن مانتے تھے، وہی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی وہی روزہ رکھتے تھے، وہی حج کو تسلیم کرتے تھے، وہی اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے کی باتیں کرتے تھے، پھر بھی رب نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ تو کیا یہ کوئی گارنٹی ہے اس بات کی کہ بندہ ایک قرآن کو مانے، ایک کتاب کو مانے، ایک نبی کو مانے، ایک دین کو مانے تو وہ حق پر ہوگا؟ یہ تو میرے رب نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا۔ سب ایک ہونے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ حقانیت سے دور ہوں گے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، پرانی بے وقوفیوں کو نہ دہراؤ۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اختلاف فتنہ ختم کر دو، فرقے ختم کر دو، اور جو ہے وہ قرآن کو پکڑ لو۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پائیں گے اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے۔ یہ لگتا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے فرقے بنے ہیں، کیا رامائن اور مہابھارت پڑھ کے گمراہ ہوئے تھے؟ کیا یہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہوئے ہیں سب؟ تو صرف قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو بھی تھامنا ہوگا، قرآن کی تفسیر حدیث کو بھی تھامنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کا مطلب سمجھانے والے علماء کرام کا دامن بھی پکڑنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کو سمجھانے والے صحابہ، تابعین اور سارے 1400 سال کی ہم نے تاریخ پڑھ کے دیکھی، سب نے یہی کہا ایک جماعت جنت میں جانے والی، یہ سارے باقی جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے جہنمی نکل کر کے آیا جو اہل جنت کو جہنم کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات مکرم، اس ایک پوسٹ کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کے نشانے پہ کون کون آتا ہے؟ آج تک 1400 سال کی تاریخ کے اندر جنہوں نے بد مذہبوں کا رد کیا، جنہوں نے گمراہوں سے دور رہنے کے لیے کہا، ان سب کا یہ رد کرنا چاہتا ہے۔ اور مجھے تعجب اس لکھنے والے پہ نہیں، تعجب اس بات پر ہے اہل سنت کے گروپ ہیں، سنی حضرات موجود ہیں، اور اس میں ممکن ہے کہ علماء بھی موجود ہوں، لیکن اس طرح کی پوسٹیں نکل جاتی ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ اگر گروپ کے اندر کوئی ہم کو گالی دے دینا، ہمارے خلاف بری بات کر دینا، ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کے مسلمہ اصول پر کھلم کھلا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر حملہ ہو اور ہم منہ کے اندر برف جمع کر کے بیٹھ جائیں، ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے گروپ کی جو ہے وہ شریعت کے اندر جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ایسے گروپوں کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، اور ایسے گروپ بنانا بھی ناجائز ہے، ایسے گروپ میں شامل ہونا بھی ناجائز ہے، اور ایسے گروپ کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا، اس کو فارورڈ کرنا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ یہ مسلمہ اسلام کے اصول میں سے ہے کہ بد مذہبوں کا رد کیا جائے گا۔ حضرت سہیل بن بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے، امام قربانی کی بارگاہ میں ہم لوگ موجود تھے، آپ بد مذہبوں کے خلاف خطاب فرمانے لگے۔ ہم نے کہا حضور کتنا اچھا ہوتا آپ حدیث پڑھاتے تو بہت اچھا لگتا، آپ جلال میں آگے، جلال میں آگے فرمایا بد مذہبوں کے خلاف گفتگو کرنا مجھے 60 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے، یعنی 60 سال تک عبادت کروں تب اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اجر نہیں عطا فرمائے گا جتنا اجر بد مذہبوں کے خلاف بولنے پر مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جب معتزلہ گمراہ فرقہ جب وجود میں آیا تھا، امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں گئے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام، بڑے بڑے اکابرین موجود تھے، سب کی بارگاہ میں جا کے کہا اے اللہ والوں تم لوگ یہاں عبادت کر رہے ہو، ادھر شہر میں آ کے دیکھو گمراہ لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ عبادت ابھی چھوڑو، یہاں پر وہیں شہر میں چل کر کے عبادت کرو اور چل کر کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاؤ۔ تو صوفیوں نے کہا تھا ہم لوگ تو خالی اللہ اللہ اور تسبیح پڑھیں گے، یہ کام آپ جا کے کیجئے۔ امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگل سے پلٹ کر کے آئے، بد مذہبوں کا کھل کے رد کیا۔ اگر آپ بھی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے وہی جنگل میں تو کون آپ کو تکلیف پہنچاتا، لیکن حق کے لیے جو سینہ صفر ہو کر کے میدان عمل میں کوستا، ان صوفیوں کا آج کوئی نام لینے والا نہیں۔ آج اگر 1400 سال 1000 سال کے بعد میں اگر ذکر ہو رہا ہے تو امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حق کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں دوسرے لوگوں کو تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہاں کے لوگوں کو تو بات سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب تک جو کہتے تھے کہ جو ہے مل کر کے رہنا چاہیے، سب اپنے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو لوگ تمہارا ایک مدرسہ نہیں برداشت کر سکتے، جو تمہاری بچیوں کی تعلیم برداشت نہیں کر سکتے، جن کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ تمہارا مدرسہ بند کر کے وہاں پہ تمہاری بچیاں تعلیم پائیں، وہ کیسے جو ہیں وہ تمہاری نجات کو برداشت کریں گے، وہ کیسے تمہاری ہدایت کو برداشت کریں گے؟ جنہوں نے حضرت امام حسین کے روزے پہ بلڈوزر چلایا، حضرت
حضرت مولا علی کے روزے پہ بلڈوزر چلایا، صحابہ کرام، سیدہ خاتون جنت، امہات المومنین، ازواج مطہرات بناتے تھے یہ بات، اولاد امجاد کے مزارات کو بلڈر سے رون کر کے رکھ دیا۔ ان سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے دوست ہوں گے اور وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بھلائی کے چاہنے والے ہوں گے؟ میرے رب نے جو بتا دیا اور میرے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے، حق اس سے ایک ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات مکرم، اور اب بات آئی تو میں پیغام کے طور پر یہ بات بھی کہہ دوں، دین کا کام کرنا مشکل ہوتا ہی ہے۔ ایسا کبھی تاریخ میں ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ بندہ دین کا کام کرے پریشانی نہ ہو، دین کا کام کرے الجھن نہ ہو، دین کا کام کرے مشکل نہ آئے، دین کا کام کرے اور اس کو جو ہے وہ حالات کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں شیطان انسانوں اور جناتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دشمن بنائے، کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ان بندوں کا امتحان ہو۔ شیطان، جن اور انسان اہل حق سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہے، اور جو یہ دین کا کام ہے آج انہی انبیاء کرام کا مشن ہے۔ جب نبیوں کے لوگ دشمن تھے تو نبیوں کا مشن لے کر کے جو آگے پڑے گا ان سے بھی لوگ دشمنی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ میرے آقا نے بتایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ دشمنی نہیں کرتے، لوگ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہی مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اہل حق کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو اس کے ذریعے جو ہے وہ عروج دینا چاہتا ہے۔ حضرات مکرم، لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل حق کا دامن مضبوطی سے تھام کر کے رکھیں اور اہل حق کے ساتھ میں جڑ کر کے رہیں، اسی سے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت کے اندر بھی اسی سے نجات ہے۔ اب چونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ بڑے بھولے بھالے ہیں، کچھ حقیقت کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے لوگوں میں بھی کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو باتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا اپنے لیے بہت بڑی کلاکاری سمجھتے ہیں۔ لوگ مجھ کو کہتے ہیں، مجھ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے کچھ بھی کہو، دین کے لیے تو برائیاں جھیلنا یہ تو ہمارے بزرگوں کی سنت۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمشید پور میں تشریف لے گئے، مدرسہ قائم کیا، جگہ نہیں تھی، درخت کے نیچے چھتری لے کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کو کسی نے بتایا یہاں پہ بڑا بگڑا ہوا آدمی ہے، اس کے پاس بہت زمین ہے، آپ نے فرمایا وہ کس سے محبت کرتا تھا؟ خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اس کے پاس میں، بڑا بگڑا ہوا انسان تھا، جا کر کے رونے لگے۔ جب روئے ہیں آپ، وہ کہنے لگا مولانا صاحب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، خواجہ غریب نواز دین لے کر ہندوستان میں آئے، آج اس دین کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 گز زمین نہیں ہے، درخت کے نیچے دھوپ کے اندر مجھے بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، میری زمین ایکڑوں کے اندر ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جدھر سے چاہیں آپ ناپ کر کے زمین لے لیں، میں نے آپ کے حوالے زمین کی۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے مجاز دیا، اگر دین کے لیے رونا پڑے نا تو جا کر کے بدماشوں کے سامنے جا کر رو بھی لینا، لیکن دین کے کام کے اندر جائز طریقہ جو بھی ہو وہ جائز طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الجامعۃ الاشرفیہ کو جب قائم کی تو الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے اتنی مشکلیں آئی، کئی بار ایسا ہوا کہ اب الجامعۃ الاشرفیہ کو بننے سے جو ہے وہ کام کو تعطل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن آخر میں حضور حافظ ملت نے یہ بتایا کہ حالات سے گھبرا کر کے کام کو بند کر دینا یہ اہل حق کا کام نہیں ہے۔ اللہ نے چند روزہ زندگی دی ہے، حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے کام کر کے گزر جاؤ۔ اور ایک جملہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دین کا کام کوئی بندہ کرے، مشکل آئے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، دین کا کام کرے، رکاوٹ آئے یہ تعجب کی بات نہیں ہے، دین کا کام کرے، پریشانی آئے یہ جو ہے تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ بندہ دین کا کام بھی کرے اور کوئی پریشانی نہ آئے۔ تعجب تو اس میں ہوتا ہے کہ بندہ دین کا کام بھی کرے اور کوئی رکاوٹ نہ آئے، بندہ دین کا کام بھی کرے کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو دین کے کام کے لیے تو پریشانیاں آنا یہ تو نظام قدرت ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو حضرات مکرم جو یہ ادھر ادھر کی باتیں جو کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنے بن کے کریں، تب بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مجھ سے کہنے لگا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو لگایا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ باقی کون رہے گا؟ تمہارا گھر باقی رہے گا کیا؟ وہ بھی تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا۔ اگر 2 دن بھی کسی نے پڑھ لی آ کر کے تو ہماری تو محنتیں تو وصول ہو جائیں گی۔ یہ ایک حالات کا تقاضا ہے، یہ وقت کی آواز ہے، یہ ضمیر کا فیصلہ ہے
کہ قوم کی بچیوں کے لیے کام ہونا چاہیے، اور جب ہونا چاہیے تو حالات کے جھکڑوں سے ڈر کر کے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب البتہ یہاں کے نوجوانوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے جو ہمارا جو ہے وہ چھوٹا سا مدرسہ گوارا نہیں کرتے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب لوگوں کو آنکھیں کھولنا چاہیے، جو کہتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا وہ کتنے اچھے ہیں، بس خالی فرق سمجھنے کا تھا۔ اگر اب بھی آپ نہ سمجھیں تو پھر آنے والا وقت آپ کو سمجھائے گا۔ حضرات مکرم، یہ جو ہیں وہ 2 جملے میں نے صرف اس لیے کہے، ورنہ اس پر مکمل گفتگو کی جا سکتی ہے، ہر بات آن دا ریکارڈ نہیں بیان کی جاتی ہے۔ جو باتیں کہنے کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ باقی جو اس طرح کے جو نادان دوست باتیں کر رہے ہیں ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، اگر برا کہنا ہے آپ مجھے برا کہیں، اگر تانا دینا ہے مجھے تانا دیں، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے مجھے کہیں، لیکن دین کے کام میں آگے بڑھ کر کے ہاتھ بڑھائیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ میں 2 قدم چلا ہے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر کے آگے بڑھا ہے انہیں ہم بشارتیں دیتے ہیں، اور جو صرف پیچھے بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے رہے میدان قیامت میں وہ افسوس کریں گے کاش ہم بھی کچھ کام کر دیے ہوتے۔ حضرات مکرم، ایک بات میں بتاؤں، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کام میں رکاوٹ آتی ہے تو اہل حق کا فرض کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ کہاں سے آئی، اس رکاوٹ کو ہم دور کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، ہمارا حصہ کیا اس کو ادا کریں۔ یہ سب نہ کرنے کے بجائے اور مزید اس کے اندر جو ہے وہ کانٹے بونا، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ رہا ہے۔ تو اہل ایمان کا جو طریقہ ہے اسی کے اوپر آپ حضرات گامزن ہو کر کے رہیں۔ اگر کسی کو بات کرنا مجھ سے آ کے بات کریں، میں بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، جیسی بات کرنی ہے مجھ سے بات کریں، اور اپنی طرف سے اگر مفتی بن کر کے آپ فتویٰ لگائیں تو ایسے فتووں کی اسلام کے اندر کوئی ویلو اور کوئی وقت نہیں ہے۔ ان مسائل کا جواب میں دے سکتا ہوں، لیکن ان مسائل کا جواب آن دا ریکارڈ دینا حالات کے تقاضے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا یا اپیل کروں گا، آپ حضرات دینی کام کے لیے آگے بڑھیں، آگے آئیں، اپنا حصہ دین کے لیے ڈالیں، انشاءاللہ آپ کے لیے یہ دنیا میں بھی جو ہے وہ اچھائی کا سبب بنے گا، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے جو ہے بے شمار بلائیوں کا باعث بنے گا۔ اور حضرات مکرم، ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ مجھ کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، وہ میں کہتا ہوں یہ سب باتیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے اکابرین کی سنت ہے، جو دین کے لیے آگے آتا ہے اسے برا کہا جاتا ہے۔ مجھے صرف برائی نہیں کہا جاتا، گالیاں بھی دی جاتی ہے، لیکن جب ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ دین کے لیے سب کچھ سننا، اگر میں بھی اگر ایک تسبیح لے لوں، اپنے روم کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاؤں، قوم کہاں جا رہی ہے، کون کیا پڑھ رہا ہے، میں کچھ توجہ نہ دوں تو کون مجھے برا کہے گا؟ جہاں لوگ مجھے بلائیں میں دعوت میں چلا جاؤں، جس سے لوگ کہیں جس کا جا کے جنازہ پڑھا دو، سب میری تعریف کریں گے، امام صاحب بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، سب کہیں گے کہ وہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے حق بات کو بیان کریں، اپنا مصلی و تسبیح اندر چھوڑ کر کے باہر نکلیں، اور اس کے بعد میں دیکھیں قوم کو کیا ضرورت ہے، اس کے لیے کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کہاں کہاں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ جب کبھی کسی سیٹ سے 2 بات کرنا میں نے گوارا نہ کیا، لیکن دین کے لیے فون کر کے میں کہتا ہوں کہ ادارے کے لیے ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت آپ دیں۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کی بہنوں کے لیے، آپ کی ماں اور بہنوں کے انتظام کے لیے کرتا ہوں۔ اب اگر اس کے باوجود بھی آپ لوگ نہ سمجھیں تو پھر آپ کو حالات آنے والے وقت کے اندر سمجھائیں گے۔ دینی تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم، اور اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دینا یہ حق کا وطیرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدائے دین ہے ان کو تباہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کم کام کیا، اتنا کام کیا، پھر بھی کیا حالات تھے؟ ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ دشمنان دین اپنا کام کرتے، اپنے والے لوگ الگ سے جو ہے وہ پاؤں کھینچتے۔ اعلیٰ فرماتے سب اپنا کام کرتے رہیں، لیکن یا رسول اللہ میرا سہارا تو آپ ہیں۔ تو میں بھی یہی کہتا ہوں یا رسول اللہ جو جس کو کرنا ہے وہ کرے، آپ ہمارا سہارا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں سہارا دیجئے۔ ہمارا استغاثہ، ہماری فریاد آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ ہماری فریاد کو سنیں، اور یا رسول اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔